معزز سامعین گرامی قدر، ملک میں کچھ عرصے سے قرم ایجنسی، پارا چنار اور ملک کے مجموعی حالات میں فرقہ واریت کا عنصر تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کل اس حوالے سے گورنر KPK کی مجھے کال آئی اور انہوں نے اس حوالے سے منعقد جو میٹنگ ہے اس کی دعوت بھی دی۔ میری جو رائے ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ گورنر صاحب ہوں، صدر صاحب ہوں، وزیر اعظم صاحب ہوں، فرقہ واریت ایک دن میں ختم ہو سکتی ہے، ایک دن میں، ایک گھنٹے میں، ایک منٹ میں اگر کرنا چاہیں۔ فرقہ واریت کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کے مقدسات کی توہین کریں۔ ہیٹ سپیچ جو مقدمہ ہم رسول اللہ کی ذات کے بارے میں یورپ سے لڑتے ہیں، مغرب سے لڑتے ہیں کہ آپ مسلمان بے شک نہ ہوں، اسلام کو قبول نہ کریں، لیکن ہیٹ سپیچ ہم اپنے نبی کے بارے میں آپ کو کرنے نہیں دیں گے۔ آپ 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے سینٹیمنٹس اور جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے۔ بعین وہی مسئلہ پاکستان کیا پوری دنیا میں فرقہ واریت کا حل صرف یہ ہے کہ مقدسات اہل سنت کی اہل تشیع توہین نہ کریں اور اہل تشیع کے مقدسات کی اہل سنت توہین نہ کریں۔ اور یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، اگر اہل بیت کی کوئی شخص توہین کرے، فرقہ واریت کا حل یہ ہے اہل بیت کی کوئی توہین کرے اس کو بھی ٹانگ دیا جائے، اور کوئی سیدنا ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک کسی صحابی کی توہین کرے اس کو بھی ٹانگ دیا جائے۔ پہلے ہی دن فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، ہیٹ سپیچ ہوگی نہیں، صحابہ کی گستاخی ہوگی نہیں، ابو بکر و عمر کی گستاخی ہوگی نہیں، امی عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، ابو سفیان، امیر معاویہ کی توہین ہوگی نہیں، تو فرقہ واریت کہاں سے رہے گی؟ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ آپ فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہی نہیں۔ اگر آپ فرقہ واریت ختم کرنا چاہیں، ہم پیغام پاکستان کے بھی قائل ہیں، اچھی بات ہے، ہم اس چیز کے بھی قائل ہیں، اور ہم نے آپ کو یہ بات کی ہے کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو صرف کافر کہے تو یا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے یا جس کو کافر کہا گیا وہ ہو جاتا ہے۔ اگر کہنے والا جھوٹا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا کہ اپنے مسلمان بھائی کی تکفیر کی۔ ایمانداری سے ذرا غور کیجئے کہ ایک مسلمان کی عزت، ایمان کی حرمت یہ ہے، اگر اس کو کافر کہا جائے تو یا کہنے والا کافر ہے یا وہ کافر، کفر کا اس کے اوپر فتویٰ چسپا ہو جاتا ہے۔ تو کوئی حضرت ابو بکر کو بے ایمان کہے، حضرت عمر کو بے ایمان کہے، اس کا ایمان باقی رہتا ہے؟ تکفیر نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرتے ہم تکفیر، لیکن جن سے اللہ راضی ہو گیا ان کی جو تکفیر کر رہا ہے، آپ کا قانون اس کے بارے میں حرکت میں نہیں آتا۔ اور ایک پراپوگنڈا معاشرے کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، یہ جی جعلی پرچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اصلی پرچے نہیں ہوتے، اصلی توہین کے اوپر مقدمات نہیں ہوتے، جعلی کیسے ہو سکتے ہیں؟ FIA کو بدنام کرنے کی ایک سازش، NGOs مغرب زدہ پیسے لے کے FIA کو بدنام کر رہی ہیں۔ FIA ایک ایسا ادارہ ہے جس میں پرچہ کروانا سب سے مشکل ہے۔ توہین رسالت کے مقدمات ہمارے دوست راؤ رحیم، حسن معاویہ وغیرہ کٹواتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی تگودو سے کٹواتے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ پاکستان میں پرچہ کٹتا ہی نہیں حقیقی مجرموں کے خلاف، کٹ جائے تو ان کے خلاف NGOs آج وویلا مچا رہی ہیں، یہ جی جعلی پرچے کراتے ہیں تاکہ ان سے پیسے بٹور سکیں۔ ہم نے بھی، میں نے اپنے مرکز کے اندر ایک کمیشن کا اعلان کیا ہوا ہے، کوئی ایک توہین رسالت کا ایسا ملزم جو سمجھتا کہ میرے اوپر مقدمہ جعلی ہے ہمارے پاس آئے، ہمیں یہ پروف دے کہ راؤ رحیم، حسن معاویہ نے ہم سے پیسے مانگے ہیں، ہم اس کو چوک میں کھڑا کریں گے۔ لیکن آپ جھوٹے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، آپ صرف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، اور اب لوگوں کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ توہین بھی ہوتی رہے اور ان کے اوپر مقدمات بھی درج نہ ہو۔ ابھی نہیں ہوتے، ابھی ہمارا مطالبہ ہے جہاں ہو وہاں بغیر احتجاج پرچہ کاٹا جائے۔ لیا ہو گیا، گجرات ہو گیا، مظفر گڑھ ہو گیا، ہر جگہ براہ راست۔ میں عینی شاہد بھی ہوں، اور اس کام کے اندر ہماری جمعیت اہل حدیث کے کارکن خود حصہ لیتے ہیں، بغیر احتجاج ایک پرچہ بھی درج نہیں ہوتا۔ اور یہ کہتے ہیں جی جعلی پرچے درج ہوئے ہیں، تو حکمران مقتدر اعلیٰ اس حوالے سے یہ جو مغرب زدہ NGOs پراپوگنڈا کر رہی ہیں ان کا بھی نوٹس لے۔ آخر میں کچھ اعلانات ہیں، رمضان آنے والا ہے، رمضان میں آج پورا شعبان ہو گیا، یکم کی 1 مہینہ اور اس سے بھی کم رہ گیا۔ وقت آ چکا ہے کہ رمضان کے مہینے کی تیاری ابھی سے شروع کر دی جائے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے آئندہ آنے والے
خطبات میں بھی آپ کی توجہ مبذول کروائیں گے، لیکن عظمت کا، نیکیوں کے موسم بہار کا ایک سیزن آنے والا ہے. آپ نے ابھی سے اس کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں اس کی پلاننگ کرنی ہے. اپنے کاروباروں کو، اپنے دکان کے، اپنے دفتر کے امور کو ابھی سے 1 مہینہ رہتا ہے پلان کر لیں کہ 11 مہینے کاروبار کیا ہے، اس 1 مہینے اپنے رب کو راضی کریں گے. کاروبار شٹر بند کر دیں. کاروبار کرنا جائز ہے رمضان میں، لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے ہم نے تیاری اور پلاننگ ایسے کرنی ہے کہ 1 مہینے اگر ہم دکان پہ، دفتر پہ نہ بھی جائیں تو ہمارا کام چل جائے. اور اگر آج سے آپ اس کو مینیج کرنا چاہیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کو موقع مل جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے دین کے اداروں کو مقدم رکھیے. زکوٰۃ بالعموم ہمارے معاشرے میں 1 رمضان کو لوگ زکوٰۃ کا حساب کتاب کرتے ہیں. کچھ لوگ پورا سال نکالتے ہیں حساب کتاب بھی، لیکن ایک عام کلیہ یہی ہے کہ 1 رمضان کو جو آپ کے پاس مال برائے فروخت ہے، جو کیش ان ہینڈ ہے، جو سیونگ ہے، اس کا حساب نکال کے اگر 1 کو آپ حساب کر کے دیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہے. پھر اگلے سال تک پھر آپ کو یہ نہیں ہوتا. اگر 1 دن پہلے بھی آپ کے پاس جو مال آیا اس کو بھی 1 رمضان میں نکال دیں گے تو 1 سال خود بخود اگلے سال تک پورا ہو جائے گا. تو یہ حساب کرنا، یہ مال 3 مہینے پہلے آیا تھا، یہ 6 مہینے پہلے آیا تھا، اس کو سال نہیں گزرا. اس قباحت سے بچنے کے لیے 1 رمضان کو جو ٹوٹل کیش ان ہینڈ ہے، جو مال برائے فروخت ہے، جتنی گرائی لینی ہے اور جو سیونگ ہے، اس کی زکوٰۃ نکال دینی چاہیے. اور وہ زکوٰۃ دین کے ان اداروں کو دینی چاہیے. آپ کے سامنے یہ 1 کنال سے شروع ہوا، آج 10 کنال سے محیط ہے، مختلف پیمنٹیں دینی ہیں، اس کی کمپلیشن کرنی ہے. 1000 سے زائد لوگ سحری اور افطاری کرتے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہمارے ساتھی ہیں اور ان کا میرے دماغ میں آ گیا، سب ساتھی ان کا آپریشن ہے، سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دے. اس سال انہوں نے سحری افطاری کے سارے آٹے کا خرچہ اٹھانے کا اعلان کیا. تو یہ 1000 بندہ سحری اور افطاری کرے، یہ بہت چھوٹا خرچہ نہیں ہے، بڑا خرچہ ہے. آپ ساتھیوں کے صدقات سے پھر ہمیں ایک ایمبولنس کی ضرورت ہے. پچھلے دنوں ہمارے یہ طیب بھائی ہیں، محمد محمود صاحب ان کے والد آیا کرتے تھے بزرگ، وہ وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا نماز جنازہ اسی مرکز میں فجر کے وقت ہوا. تو اس وقت ایک اور میت بھی تیار تھی، لیکن ہمارے پاس ایمبولنس ایک تھی. تو آپ احباب کے تعاون سے، اور اتنے جو طالب علموں کا یہ سسٹم اور سارا ادارے کا سسٹم اور اس کی کمپلیشن اور اس کے پلاٹ کی جو پیمنٹیں ہیں، وہ سارے آپ لوگوں کے تعاون سے ہونی ہے. تو آپ ابھی سے یہ ذہن بھی بنائیں کہ ہم نے اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات اس ادارے کو دینے ہیں. اور جو ہمارے بھائی ہیں طیب صاحب، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اس دن میرا ایک سفر تھا تو میں خود اس جنازے میں شامل نہیں ہو سکا، اگرچہ ان کا جنازہ یہاں پہ بہت سے ساتھیوں نے ادا کیا. انشاءاللہ ان کا غائبانہ نماز جنازہ جمعے کے فوراً بعد ادا کیا جائے گا. اور ہمارے ایک بیٹے ہیں، ان کے تایا جی کا بھی انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کو گری کے رحمت کرے. ان کا بھی غائبانہ نماز جنازہ انشاءاللہ جمعے کے بعد ادا کیا جائے گا. ایک ساتھی ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ گردے اور دل کام کرنا چھوڑیں، دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.